کمرہ شعیب کو جب یہ پرانا کمرہ سستے کرائے پر ملا تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ وسیع کمرے، پرانی مگر خوبصورت لکڑی کا کام اور خاموشی جو اسے ہمیشہ پسند تھی۔ مالک مکان نے بس ایک ہدایت دی، دوسری منزل کے آخری کمرے میں مت جانا۔ شعیب ہنس دیا، کیا وہاں کوئی خزانہ دفن ہے؟ مالک نے بغیر کچھ کہے اس کی طرف دیکھا اور چل دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری مگر دوسری رات جیسے ہی گھڑی نے 12 بجے شعیب ہو مدہم سرگوشیاں سنائی دینے لگے۔ وہ کمرے کے چاروں طرف دیکھتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شاید میرا وہم ہو، وہ بڑبڑایا اور سونے کی کوشش کرنے لگے مگر یہ وہم نہیں تھا۔ ہر رات سرگوشیاں بڑھتی گئی، کبھی یوں لگتا جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے بستر کے نیچے کوئی ہے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ یہ سرگوشیاں حصہ ایک جملے میں ڈل رہی تھی، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ آخر کار ایک رات شعیب نے فیصلہ کیا کہ وہ ان آوازوں کا ماخذ ڈھونڈ کر رہے گا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا اس ممنوعہ کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا، اندر گپ اندھیرا تھا۔ شعیب نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی روشنی جلائی اور کمرے کے اندر قدم رکھا، اور وہ پھر جم گیا۔ پورے کمرے میں سائے گھوم رہے تھے، جیسے دھند میں لپٹی ہوئی شکلیں جو آہستہ آہستہ واضح ہو رہی تھی۔ وہ سب ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ شعیب کا دل دک دک کر رہنے لگا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ روشنی چپکنے لگی اور سایہ قریب آنے لگے۔ اس کے چہرے نہیں تھے مگر ان کی موجودگی اتنی بھاری تھی کہ شعیب کی سانس رکنے لگی۔ یہ کون ہو تم؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک سایہ قریب آیا اور جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، شعیب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سایہ خود شعیب کی ہی شکل کا تھا مگر اس کی آنکھیں خالی، چہرہ زرد اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ یہ جگہ تمہاری نہیں، یہ جگہ میری ہے، سایہ سرگوشی میں بولا، اور اچانک پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ شعیب چیخنے لگا مگر اس کی آواز جیسے کسی اور کی دنیا میں دب گئی۔ اس کے بعد کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، نیا کرایہ دار جب آیا تو اسے بھی ہر رات ایک مدہم سرگوشی سنائی دیتی تھی، یہ جگہ تمہاری نہیں۔